بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو ہم نے گڈ نیوز کی ایبریویشن نام بدلا ہے GNTV HD24۔ یہ ہمارے چینل کا اگر آپ نام یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ہمارا چینل نکل آئے گا، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ ایک سٹوری جو ہے یہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ سٹوری ہے جی جو کہ عدالتوں میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا چند روز قبل، اور دو سگے بھائی اشرف اور ذیشان نامی دو سگے بھائی موقع پر جاں بحق ہوئے۔ یہ رمضان اشرف اور ذیشان اشرف، یہ اشرف کے بیٹے تھے۔ 226 ملخاں والا سے ان کا تعلق تھا۔ عامر نامی کانسٹیبل جو ہے اس نے فائرنگ کی تھی، اس کا اس سے پہلے چچا زاد بھائی عرفان الحق وینس جو کہ اور ایک لڑکا علی اور دیگر کو اس طرح ان کے اوپر فائرنگ جو قتل ہوئے تھے ان کے یہ تقریباً 1 سال 1.5 سال قبل ان کے بدلے میں انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے۔ اس طرح کا واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس مقدمے کا نمبر ہے جی 1395/22 1395/22 یہ FIR ہے، اور تھانہ سول لائن میں یہ FIR رجسٹرڈ ہے کیونکہ وہ کچہریوں کے بالکل قریب ہے اور تھانہ سول لائن لگتا ہے۔ ارشد بی بی شوہر محمد اشرف، یعنی جو رمضان اور ذیشان کی والدہ ہے وہ اس کیس میں مدعی ہے۔ پتہ چک نمبر 226 ملخاں والا فیصل آباد۔ انہوں نے کہا جی کہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ سول لائن فیصل آباد، جناب علی گزارش ہے کہ سائلہ چک نمبر 226 ریب ملخاں والا کی رہائشی ہے۔ امروز مورخہ 4/11/2022 دن 11 بجے سائلہ ہمراہ گواہان عدیل ثقلین ولد محمد عظیم سکنہ چک نمبر 226 ریب یاسر علی ولد محمد امین قوم بٹ سکنہ چک نمبر 226 ریب ملخاں والا بسلسلہ پیروی کے مقدمہ نمبر 1036 مورخہ 4/9/2021 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا فائرنگ کا، جس کے نتیجے میں عرفان الحق، علی جٹ دیگر کچھ لوگ قتل ہوئے تھے۔ 302-324 تھانہ صدر فیصل آباد میں یہ مقدمہ نمبر رجسٹرڈ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ کیس چلتا تھا، اور یہ کیس ایڈیشنل سیشن جج راجہ شاہد ضمیر صاحب کی عدالت میں یہ زیر سماعت تھا۔ بعدالت جناب آئے، یعنی وہ شاہد ضمیر صاحب کی عدالت میں وہ کہتے ہیں مقدمہ کی پیروی کے لیے پیش ہونے کے لیے ملزمان کی پیشی تھی۔ یہاں پر مقدمہ عنوان بالا میں مسمی رمضان اشرف، ذیشان اشرف، فرحان اشرف، ارسلان اشرف، سلیمان اشرف، پسران محمد اشرف مقدمہ بالا میں گرفتار ہو کر جیل میں تھے، جن کی آج تاریخ پیشی تھی۔ میں ماہ گواہان عدالت میں موجود تھی۔ اسی دوران رمضان اشرف، ذیشان اشرف زیر حراست پولیس ہتھکڑی لگے ہوئے اکٹھے عدالت مذکورہ میں پیش ہوئے۔ میں گرفتار ہو کر جیل میں تھے، جن کی آج پیشی تھی۔ انہوں نے کہا جی اسی دوران مسمی عامر وینس محمد ولد محمد رشید سکنہ 205 کے رہائشی ہیں، تھانہ بٹالہ کالونی میں یہ بطور کانسٹیبل تعینات ہیں۔ 2 کا ناملوم، یعنی انہوں نے ناملوم بھی ڈالے۔ جو پہلی رپورٹ تھی اس میں یہ خبر ہمیں نہیں آئی تھی، بہرحال جو FIR میں انہوں نے لکھوایا کہ 2 کس ناملوم تھے۔ یہ جناب دونوں جو ہے ناملوم کے ساتھ، جو کہ میں سامنے آنے پر پہچان سکتی ہوں، عامر ویس نے پسٹل سے ذیشان اور رمضان پر سیدھی فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ کر دونوں زمین پر گر پڑے اور موقع پر یہ جاں بحق ہو گئے۔ فائر رمضان اشرف کے سر پہ اور چھاتی پہ، ذیشان کے سر پہ اور کندھے پر لگے، جبکہ دونوں جانبر نہ ہو سکے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ناظرین،
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ملزمان دیگر جو اور ہم نے مباولہ کیا، ملزمان بھاگ گیا. چلو ٹھیک ہے جی. یہ جناب عامر وینس کو موقع پر ہی گرفتار بھی کر لیا گیا. یعنی عامر وینس وہ کہتی جی موقع پر گرفتار ہوئے ہیں، باقی ملزمان ہمارے شور و واویلا پر بھاگ ہیں. بہرحال یہ ایف آئی آر کا طریقہ ہوتا ہے، باقی حقیقت انویسٹیگیشن میں سامنے آتی ہے. ہم نے آپ کے سامنے جی اپڈیٹ رکھی ہے جناب. وجہ انات جو اس نے لکھی ہے ایف آئی آر میں مدعیہ نے، اس نے کہا جی عمران وینس کا بھائی ہے عرفان وینس، جو کہ 1 سال قبل یہ قتل ہوا تھا، جس کے الزام میں میرے دونوں بیٹے یا میرے بیٹوں پر یہ پرچہ ہوا. عمران وینس کی ایما پر 3، یعنی انہوں نے اس کو عمران وینس کو ملوث کیا ہے اس میں، یعنی کہ ان کی ایما پر ہوا ہے. یہ بہرحال یہ ایف آئی آر کا طریقہ ہے، وہ ملوث ہے نہیں ملوث یہ تو ایف آئی آر میں لکھ دیا انہوں نے. انویسٹیگیشن میں یہ بات کلیئر ہو. تو ان کی ایما پر انہوں نے یہ فائرنگ کی ہے، اور جس کے نتیجے میں میرے دونوں بیٹے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، ملزمان تھے وہ مقدمہ نمبر 1036 میں موقع پر عدالت میں جاں بحق ہو گئے. ناظرین یہ ہے متن. خاتون جو ہے وہ ارشد بی بی زوجہ محمد اشرف بٹ، جنہوں نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے. بہرحال اس میں جو ملزم مین عامر تھا، عامر وینس، وہ موقع پر گرفتاری کچھ کہتے ہیں دے دی یا گرفتار ہو گیا. بہرحال موقع پر بھاری نفری بھی آئی اور جائے وقوع کا جائزہ بھی ہوا. ظاہر ہے جو مطلب مقتول تھے ان کی تدفین ہو گئی. اب یہ معاملہ آگے چلے گا.